وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا؟ ہند میں کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک. نام بگاڑتے ہیں یہ. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ. میں بابے نو نہیں ماندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہیا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے، جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، اپنے ناماں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تو، ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن. جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ لے. ہاں اب پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے، تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں، دوسروں کے اوپر لانتے بھیجتے ہو. 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہوئے نا، میں تے ایک کر کے تے سینچری پوری کیتی ہے نا. ہاں بڑا برا وقت آیا ہے جی بریلویوں تے، یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی. بڑا ہی برا وقت آیا جی، جنہوں نے پوری دنیا نو گستاخ 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمیں گستاخ کہتے ہیں، انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں. ہاں تو آڈا علاج ہی میرے کول سی، تو انہوں میٹھی میٹھی گلا نہیں سمجھ آندیاں. ہاں اے اینٹی وینم الزامی جواب پھکی اے الحمدللہ جیلم شریف تو ملتی ہے. ہاں الحمدللہ کتنی تمکنت ہوندی سی جی انہاں دی. نسدے جے ہن میرے نام تو بھی، میرے کلپس تو بھی، جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا بڑا آسان ہے.